حامد زمان صاحب نے بتایا کہ خان صاحب، اس کا مطلب ہے کہ جو باتیں کہتے تھے ان میں کافی حد تک صداقت تھی، کہ خان صاحب کا جو ٹائم پیریڈ تھا وہ پاکستان کی انڈسٹری کے لیے گولڈن ٹائم تھا. سر آپ نے ایسے کہا؟ بالکل ایسے کہا. خرابیاں بھی تھیں، غلطیاں اور بھی ہوں گی، لیکن انڈسٹری کے لحاظ سے اٹ واز دا گولڈن پیریڈ. اچھا سر، آپ کیونکہ سیاست میں بھی رہے تو آپ ویسے کیا سمجھتے ہیں ابھی تک، کیونکہ 50 سال کا عرصہ بھی ہو گیا ماشاء اللہ آپ کو کام کرتے ہوئے، آپ کی نظر میں اس نہج تک پہنچانے میں کس حکومت کا سب سے زیادہ ہاتھ ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں ایز سچ سیاست میں کبھی نہیں تھا، لیکن میں خان صاحب کے بچپن سے ان کا دوست ہوں، فرام مے بی دی ارلی 60s. 60 سال سے زیادہ ہو گئے. وی ور نیبرز اینڈ فرینڈز، اکٹھے کھیلتے تھے. میرا ایکچولی زیادہ جو تھا وہ رول آف لا اور سول سوسائٹی کی طرف. تو 2007 میں ہم نے ایک سول سوسائٹی بنائی جس کو میں ہیڈ کرتا تھا، اور ہم نے موومنٹ فار جوڈیشری میں کنسرنڈ سٹیزن آف پاکستان اس کا نام تھا، اور موومنٹ فار ریسٹوریشن جوڈیشری میں ہم آگے تھے. ہمارے ممبرز پہ ٹیئر گیسنگ ہوتی تھی، پکڑ بھی لیا کئی دفعہ، تھانے میں بھی چلے گئے، حوالات میں بھی بند رہے، واٹر کینن سب کچھ. تو خان صاحب نے جب at some times after that movement, تو I went to him and said کہ آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں and I would like to help. تو اس نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں. سو میں نے الیکشن بھی 2013 میں لڑا. وہ اس لیے نہیں لڑا تھا کہ مجھے کوئی پاور میں آنے کا شوق تھا، لیکن اس لیے کہ آپ کی اسمبلیوں میں معذرت کے ساتھ بڑا گند ہے، ٹھیک ہے نا، انفارچونیٹلی. اور آپ ابھی بھی مجھے لوگ کہتے ہیں یار تمہارے جیسے لوگ کیوں، اچھا کوئی کہتا تمہارے جیسے لوگ کیوں نہیں آتے، وہ کہتا تم کیوں آئے، لوگوں کو سکون نہیں ہے. تو میں نے پھر خان صاحب کو کہا کہ یہ آپ کیا کروانا چاہتے ہیں میرے سے. انہوں نے کہا یار تم الیکشن لڑ لو. تو دیٹس ہاؤ آئی کنٹیسٹڈ. پھر مجھے سمجھ آئی کنسٹیچوئنسی پالیٹکس. میرا سر یہ کون سا سن کی بات ہے؟ 2013 میں، اور میں شادرے سے لڑا. اچھا میری تو کنسٹیچوئنسی، میرے تو کسی بڑے نے بھی کبھی الیکشن. آپ سے جیت گئے تھے؟ نہیں، بہت بڑی دھاندلی ہوئی. نادرا کی رپورٹ آئی فاٹ مائی کیس، اور میری سے ہی وہ کیس کھلا. اچھا ہاں. پھر خان صاحب وہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے ہر روز کہتے تھے میرا بیچارہ دوست حامد. میرا نام بیچارہ حامد پڑ گیا. انٹرسٹنگ. اینی وے، so I was not really into politics. لیکن coming back to your question، دیکھیں کسی ایک حکومت پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے. بتدریج ایک بے ایمانی کی اور خرابی کی بنیاد تو 50s میں ہی پڑ گئی تھی. ہم ایک رینٹیئر اسٹیٹ بن گئے کہ ہم لوگوں کے وی ور سرونگ آر ویسٹرن ماسٹرز، ناٹ آر. ہم اپنی قوم کے لیے کام نہیں کر رہے تھے، ہم اپنے ویسٹرن ماسٹرز کو سرو کر رہے تھے. تو ہر حکومت، میرا خیال ہے کہ شاید بھٹو صاحب کی جو حکومت تھی مے بی اکنامکلی دیٹ واز موسٹ ڈسٹرکٹیو، کیونکہ انہوں نے انڈسٹریلائزیشن روک دیا. جو ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیزٹس اور یہ وہ ہے نا، اس وجہ سے کبھی بھی انڈسٹریلائزیشن ہوئی نہیں. سو ایک انڈسٹری کے لیے وہ. پھر جو ضیاء الحق صاحب کی اس کے بعد حکومت آئی تو ہمارے مورل فیبرک جو ہماری سوسائٹی کا تھا، جو اسلامائزیشن جس کو کہتے ہیں، جس نے ایک مذہبی تعصب کو فروغ دیا، وہ ضیاء الحق صاحب کے اس میں آئی. اس کے بعد پھر یہ دو فیملیز آئیں انفارچونیٹلی باری باری حکومتیں لینے. ایک بہت یہ سب سے خراب، اس کے بعد شاید یہ پیریڈ آیا. وہ خراب ہوتی چلی، ہمارے انسٹیٹیوشنز تو رہے نہیں نا. تو آپ کسی ایک کو بلیم نہیں کر سکتے. تھرو آؤٹ ہمارے لوگوں کی نیتیں ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی قوم کو اٹھائیں. قوم کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا.